اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجھ بوجھ۔ اب ہم ایک واقعہ ایسا بیان کریں گے جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی سمجھ اور سوجھ بوجھ دی تھی۔ ہوا یہ کہ کعبے کو بنے ہوئے لگ بھگ 2500 برس ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں جب کعبے کی دیواریں کمزور ہو جاتی تو مکے کے رہنے والے مرمت کر دیتے، لیکن اب دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن آیا سیلاب کے آنے سے کعبے کی دیواریں گر گئی۔ سوچا جانے لگا کہ کعبے کی دیواریں پھر سے اور خوب مضبوط بنائی جائیں۔ سب لوگ جمع ہوئے، رائے ملائی، طے پایا کہ جو دیواریں گرنے سے بچ گئی ہیں انہیں ڈھا دیا جائے اور پھر سے دیواریں چنی جائیں۔ کام ہونے لگا، دیواریں آدمی کی قد کے برابر اونچی ہو گئی تو اب حجر اسود کو اس کی جگہ لگانے کا سوال سامنے آیا کہ حجر اسود کون لگائے؟ بہت سے سردار آگے بڑھے اور ہم کی آوازیں بلند ہونے لگیں، اور پھر اپنی اپنی بات پر لوگ ایسا اڑے کہ تلواریں نکل آئیں۔ ہر سردار یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے سوا کسی اور نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر خاندان کے لوگ اپنے سردار کے پیچھے تلواریں سونتے ہوئے، نیزے سنبھالے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ تو کہیے ایک بوڑھے اور تجربے کار کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، ورنہ خون خرابہ ہو جاتا۔ اس بوڑھے نے کہا، سنو میری بات، اگر مناسب سمجھو تو مان لو جو شخص کل صبح کعبے میں سب سے پہلے داخل ہو اسی کو اختیار دیا جائے کہ چاہے تو خود حجر اسود لگائے یا جس سے کہے وہ لگائے۔ بہت ٹھیک، بہت ٹھیک، چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی۔ بوڑھے کی بات سب نے مان لی اور اب سب لوگ یہ تدبیریں کرنے لگے کہ صبح کو ہم سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوں۔ اسی کے لیے سب نے رات بھر جاگنے کی تدبیریں سوچی۔ رات آئی تو کھا پی کے سب آئے اور رات جاگنے کے لیے کھیل تماشے، مشاعرے، ناچ رنگ اور طرح طرح کے دلچسپ کام لے بیٹھے۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ جب نیند لگنے لگی تو شرابیں پیتے۔ آدھی رات بیتی، پھر 2/3 رات ختم ہوئی اور اب تھوڑی سی رات باقی تھی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے، پورب کی طرف تاکتے۔ مطلب یہ تھا کہ صبح سویرے پھونکتے اور کعبے میں داخل ہو جائیں۔ اور سب سے زیادہ دلچسپ بات سنیے، یہ لوگ تو کھیل تماشوں میں شرابیں پی پی کر صبح کا انتظار کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، پوپتے ہی لوگ کعبے کے اندر گئے تو دیکھا ایک شخص سجدے میں ہے۔ اس شخص کو لوگوں نے پہچانا اور پکارے کہ یہ تو محمد امین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قول و قرار کے مطابق سب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو صادق، سچا اور امین امانت دار سمجھتے ہیں۔ اب آپ چاہیں تو خود حجر اسود اس کو چن دے یا جسے لگانے کو کہے وہ لگا دے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مانیں گے۔ سب نے یہ بات کہنے کو تو کہہ دی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سارے سردار اپنی بات کے دھنی ہیں۔ اس وقت اگر میں خود حجر اسود کو اس جگہ چن دوں تو یہ کہیں گے کہ کچھ نہیں، لیکن ان کو دکھ بہت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حجر اسود کو ایک چادر پر رکھو۔ حجر اسود ایک چادر پہ رکھا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون کون حجر اسود کو اس جگہ رکھنے کا دعویٰ دار ہے؟ قریش کے بہت سے سرداروں نے کہا، ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کو بلایا
اور کہا کہ چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھاؤ اور میرے پاس لاؤ۔ سارے سرداروں نے چاروں طرف سے چادر کو پکڑ کر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود لے کر اس کی جگہ رکھ دیا۔ سرداروں کا دل رکھ لیا، سب خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ بوجھ کی تعریف کرنے لگے۔ جزاک اللہ خیر۔